بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کل چونکہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو واضح ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس کی ناجائز ہے، یہ آپ سنتے جا رہے ہیں۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ان مسائل میں لوگ چسکے لینے کے لیے زیادہ اس کو اچھالتے ہیں کہ بھینس یہ کٹا وغیرہ اس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کا جواب دینے والے جواب بڑے مبہم لحاظ سے دیتے ہیں کہ جناب کٹے کی قربانی سنت نہیں ہے، بھینس کی قربانی سنت نہیں ہے۔ تو جبکہ یہ مسئلہ بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے اور عوام ان سے یہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ اس طرح بیان ہو، عوام تو یہ چاہتی ہے یہ بتائیں کہ یہ ان کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب وہ یہ نہیں بتاتے بلکہ یہ کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اور کٹے کی بھی جائز ہے، اور دیگر یہ چونکہ گائے کی صنف سے ہیں، گائے کی جنس سے ہیں، تو جس طرح گائے بیل کی جائز ہے تو ان کی بھی جائز ہے۔ اب رہا یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کی تو اس دور میں ان علاقوں میں یہ نہیں پائے جاتے تھے، اور اس سے اگر سنت بیانی ہی آپ کہیں کہ جن جانوروں کی نبی علیہ السلام نے کی ہے ان میں یہ شامل نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ان میں شامل نہیں ہیں، یہ ادھر نہیں پائے جاتے تھے، لیکن ان کی قربانی جائز ہے۔ اور رہی یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کی تو پھر ایک چیز کو خاص نہ کریں، آپ پھر ساری عوام کے سامنے یہ بھی تو بیان کریں کہ جس طریقے سے جس نصاب کو پڑھ کے آپ عالم بنے ہیں اور مولوی کہلاتے ہیں، یہ طریقہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ بھی سنت طریقہ نہیں رہا۔ آپ بھی غیر سنت طریقے سے آپ مولوی بنے ہیں، جو سنتیں لے کر آپ پھر رہے ہیں، یہ بھی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ جس بھی جہت سے دیکھیں تو آپ ہر کام سنت کے مطابق نہیں کر رہے۔ دیکھیں نکاح ہوتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے طور طریقے کے مطابق بالکل آج نہیں ہو رہا۔ یہ کہاں ہے فارم فل کرنا، رجسٹریشن وغیرہ، دیگر بھی کئی امور ہیں۔ یہ حج کا طریقہ جو ہمارا ہے، آج جس طرح ہم سفر کر کے جا رہے ہیں، یہ بالکل من و عن اس طرح سفر نہیں ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا۔ الغرض کے پھر تو اب ہر بات میں رکھے نا کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، ایک چیز کو نہ لے۔ یہاں بتانے کا صرف یہ طریقہ ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں آپ اس طرح بتائیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو گرامی قدر یہ جائز ہے، کوئی بھی اس کے ناجائز کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کو کھول کر وضاحت کے ساتھ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو الجھن میں ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔